بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ڈیووس سوئٹزرلینڈ کا ایک ایسا مقام ہے جہاں سردیوں میں رہائش ملنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے عالمی رہنما، ماہرین معیشت، سوشل سائنٹسٹ اور مختلف طرح کے لوگ، مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ بس اوقات وہاں زندگی کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات لوگ اپنی بات کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اپنے ملکوں کی معیشت کے بارے میں، سیاحت کے بارے میں، صحافت کے بارے میں، مختلف انواع پر گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، کبھی کبھی وہاں بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ ڈیووس پہ جب امریکی پریزیڈنٹ اترے تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے ریڈ کارپیٹ تو تھا، سب کے لیے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہاں جب ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹس آتے ہیں، لیکن کوئی فرد نہیں تھا چونکہ یہ سرکاری طور پر نہیں ہوتا۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہاں شاید دنیا کی مہنگائی کی انتہا ہوتی ہے۔ شہر سے 50 میل باہر رہنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ سردی بہت بے شمار ہوتی ہے، برف پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ایک دفعہ جائے وہ دوبارہ جانے کو چاہتا ہے کہ میں جاؤں۔ لیکن وہاں جب قوموں کے نصیب کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اور پرٹیکولرلی غزہ کے بارے میں بھی ایک فیصلہ ہوا۔ غزہ کا فیصلہ بظاہر تو غزہ کا فیصلہ ہے، لیکن یہ اسلامی دنیا، صہیونی طاقتوں، یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے ساتھ بھی وابستہ ہے کسی نہ کسی صورت۔ ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا بھی، سمجھا بھی، بات بھی کی کہ اسرائیل، یو اے ای اور بھارت ایک معاہدے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مودی اب جائیں گے اسرائیل۔ لیکن مودی ڈیووس میں نہیں گئے، اس لیے کہ مودی ڈیووس میں جاتے تو ٹرمپ سے ملنا پڑتا، اور ٹرمپ نے ان کو دعوت دی تھی کہ یہ جو غزہ کا پیس بورڈ بنا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ لیکن ہر حکومت کو یہ کہا گیا کہ آپ کی شرکت کے لیے آپ کو $1 ارب دینے پڑیں گے۔ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمارے پاس $1 ارب ہیں، چلیں $1 ارب 3 سال نہیں دیں گے، اس کے بعد تو ہم دیں گے، لیکن کیا صرف $1 ارب کی بات ہوگی؟ فلسطین پاکستان کے لیے بہت حساس معاملہ ہے۔ جتنا پاکستان پاکستانیوں کے لیے حساس ہے، اتنا ہی فلسطین بھی ہمارے لیے حساس ہے۔ حماس ایک ایسی تنظیم ہے جس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے اور غزہ میں وہ تباہی جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کی، اس کے پورے ملبے کو اٹھا کے سمندر میں پھینکنا اور نئی بستی آباد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، بہت مشکل کام ہوگا۔ لیکن مشکل کام تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن کیا وہاں قیام امن ہو جائے گا؟ وہ ہتھیار جو میں اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہوں، کیا حماس ایسے ہتھیار جو عام آدمی اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے اور بربریت والے اسرائیلی سپاہیوں سے حفاظت کے لیے رکھتا ہے، اس کو لوٹا دیں گے؟ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ ہم ان کی خندقیں بند کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، اور کیا اسرائیل کی فوج کی موجودگی میں ہمارا وہاں جانا ہمارے لیے مناسب ہوگا؟ اس کے ریپرکیشنز کیا ہوں گے؟ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اور ادروائز بھی پاکستان کی دینی سیاسی جماعتیں اس پر ایک موقف قائم کر چکی ہوئی ہیں۔ آج سے نہیں، بہت دیر پہلے سے، جب سے فلسطین کا معاملہ ہے تب سے یہ بات چلتی چلی آ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی بہت جلوس نکلے، بہت حمایت ہوئی، بے شمار امداد پاکستان کے لوگوں نے دی، جیسے اپنے ہی لیے دے رہے ہوں، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ لیکن اسرائیل کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، میری ناقص معلومات کے مطابق 1951 سے ہم بالواسطہ رابطے میں ہیں۔
ان رابطوں میں کبھی کوئی ملک شامل ہو جاتا تھا، کبھی کوئی ملک شامل ہو جاتا تھا، لیکن ترکی میں پاکستان کا سفارت خانہ انقرہ میں اور اسرائیل کا سفارت خانہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، پیدل جایا جا سکتا ہے۔ اور جب ایسے کسی ملک میں سفارت خانے جب موجود ہوں اور سفارتی تقاریب میں لوگ آمنے سامنے آ جائیں تو یقیناً منہ نہیں موڑا جاتا، بھارت تو ہاتھ نہیں ملاتا۔ ممکن ہے ہم ہاتھ بھی ملا لیتے ہوں، بات بھی کر لیتے ہوں، اور اگر بات نہ بھی کرتے ہوں تو ترکی نے ہی پاکستان کے وزیر خارجہ کی ان کے حکمران طبقے کے وزیر خارجہ کے ساتھ صدر مشرف کے زمانے میں ملاقات کروائی تھی۔ میں نے وہ ہوٹل دیکھا ہوا ہے، وہاں افتخار صاحب ہمارے ایمبیسڈر ہوتے تھے، انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح یہ وقوع پذیر ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جس وقت میں باقاعدہ صحافی کے طور پر، پیشہ ور صحافی کے طور پر جنگ اخبار میں کام کیا کرتا تھا، تو ایک روز میں فیروز سنس لاہور جو کتابوں کی سب سے بڑی دکان تھی وہاں گیا، دیکھ رہا تھا کتابیں، میرا بیٹا چھوٹا تھا اس کے لیے بھی دیکھ رہا تھا، تو ایک مجھے کتاب ملی جس پہ لکھا ہوا تھا پبلشڈ ان اسرائیل۔ میں اس کتاب کو اٹھا لایا اور لا کے میں نے خبر شائع کر دی، اس کتاب کی تصویر چھاپ کے، اور یہ چھاپ کے کہ یہ اسرائیل کی چھپی ہوئی ہے، گویا پاکستان کی برآمدات اور درآمدات کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہوگا اس وقت۔ یہ چھپ کر تھا یا کھلے عام تھا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو رسید لے کر آیا تھا کتاب کی، اور کتاب ایک طویل عرصہ میرے پاس رہی، جنگ میں خبر چھپی ہوئی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ میرے لیے یہ حساس معاملہ تھا ایک مسلمان کے طور پر کہ جس ریاست کو میں تسلیم نہیں کرتا، میرا ملک تسلیم نہیں کرتا، میرے پاسپورٹ پہ لکھا جاتا ہے پوری دنیا میں ٹریول کر سکتا ہوں ما سوائے اسرائیل کے، اس کے باوجود پاکستان سے اسرائیلی جب وہاں پاکستان سے اسرائیل لوگ جاتے ہیں تو ایک پرمٹ کے ذریعے جاتے ہیں۔ پچھلی حکومت میں بھی گئے، اس سے پہلے بھی گئے، میں جانتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں، اور وہ پاکستانی جو دوسرا پاسپورٹ رکھتے ہیں وہ اپنے دوسرے پاسپورٹ کے ذریعے یروشلم جاتے ہیں، بیت المقدس جاتے ہیں، معاف کیجیے گا ممکن ہے تل ابیب بھی جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن اسرائیل ایک پیپر دے دیتا، وہ سٹیمپ نہیں کرتا پاکستانی پاسپورٹ کو، ایک پرمٹ دے دیتا کہ آپ جائیے، دیکھائیے، گھوم پھر آئیے۔ لیکن ان کی یہ بہت عرصے سے طویل خواہش، لمبی عرصے سے یہ شدید خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ جس وقت شاہ عبداللہ حکمران تھے سعودی عرب کے، تب بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر فلسطین کی ریاست کو قائم کر دیا جائے اور وہ خود مختار ہو اور اپنی حفاظت کا انتظام کر سکے تو سعودی عرب اس کو تسلیم کر دے گا۔ ہم نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا کہ اگر سعودی عرب تسلیم کر لے گا اور ریاست بن جائے گی تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ہم ذرا یاد کریں تو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ اردن نے بھی سائن کیا، مصر نے بھی سائن کیا، اور لوگوں نے بھی سائن کیے بعد میں، پھر ابراہیم ایکارڈ آ گیا۔ ابراہیم ایکارڈ کے نتیجے میں کچھ مسلم ممالک نے اس کو تسلیم کیا، اس پہ سائن کیے، اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بحال نہیں کیا بلکہ ابتدا کی۔ یو اے ای ان میں سب سے آگے بڑھ کر ہے۔ یو اے ای پر یہ الزام لگ رہا ہے مسلم دنیا کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، دانشوروں کی طرف سے، کہ وہ اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستان کی نیوکلیر تنصیبات کو تباہ کرنے کی 2 دفعہ کوشش کر چکے ہیں، اور دونوں دفعہ ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ ہم اتنے الرٹ ہیں، شاباش ہے ہمارے جوانوں پر، ہمارے نظام پر، ہمارے پورے کے پورے دفاعی اداروں پر، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پر، کہ وہ اتنے الرٹ ہیں کہ وہ وقت سے پہلے یہ بات ہمیں بتاتے ہیں۔ خیال یہ تھا ان کا کہ اسرائیل کے طیارے بھارت آئیں گے اور بھارت سے اٹھ کر پاکستان آئیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم کوئی سوئے ہوئے تھوڑی ہیں۔
بھارت کی حدود میں بھارت کی جارحیت کے خلاف اگر ہم وہاں ذرا ہو سکتے ہیں اور ان کے جہاز گرا سکتے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ بھی تو ہم کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اگر حماس کو شکست نہیں دے سکی، ایران کو شکست نہیں دے سکی، تو ہمیں کیا شکست دے گا؟ ہمیں تو وہ شکست دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم الحمدللہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بہترین دماغ موجود ہیں، بہترین صلاحیت موجود ہے، بہترین اکوپمنٹ موجود ہے، اور ہم ایک بہت بڑی فوج ہیں، اور ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہے زندگی بات موت کا۔ جب یہ جذبہ آپ میں اندر آ جائے، اب سرفروشی آپ میں موجود ہو، تو پھر زندگی بات موت کا حساب دینے کے لیے آپ زندگی کے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ جذباتیت کا بھی ہے، دینی احساسات کا بھی ہے، تعلیمات کا بھی ہے، قائد اعظم کے فرمان کا بھی ہے۔ کیا ہم اس ایکارڈ میں جس پر ہم نے پیس ایکارڈ پر کل سائن کیے اور یوں کر کے ہم نے دکھایا کہ ہم نے سائن کر دیے ہیں، جیسے ہم نے بہت بڑا مارکا مارا، کیا پاکستان کے وہ لوگ جو اسرائیل کو ناپسند کرتے ہیں ان کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے، یا حکومت ان کو اعتماد میں لے گی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کرنے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتی۔ یہ پارلیمنٹ تو ہم نے ایک ڈرامہ بنا رکھا ہوا ہے۔ میری اہلیہ اس کی 2 دفعہ رکن رہی، میں بھی دیکھتا رہا، میں بھی ایک پارٹی سرکاری ایک حکمران جماعت کا کافی بڑا عہدیدار رہا، میں نے بہت قریب سے چیزوں کو دیکھا۔ اس لیے جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں، اور جو میں نہیں کہہ رہا وہ میں کیوں نہیں کہہ رہا، مجھے اس کا پوری طرح اندازہ ہوتا ہے۔ میرے تجربات میں یہ بات شامل ہے کہ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی لاہور گورنمنٹ کالج میں ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہوا کرتی تھی جس کو کہتے تھے ہاؤس آف کامن سٹائل ڈیبیٹس۔ ان ڈیبیٹس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا کرتا تھا، موشن کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ آ جاتا تھا۔ ہم خود بھی حصہ لیتے رہے ہیں مختلف کالجز میں ڈیبیٹس کے، لیکن یہاں تو ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے بھی کچھ کم کا درجہ ہو گیا ہوا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا، کوئی حال نہیں ہے۔ ضلع کونسل بھی شاید اس سے بہتر ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں خود بلدیہ لاہور کا رکن تھا، تو ان گفتگو سے جو یہاں سننے کو ملتی ہے اس سے بہتر گفتگو وہاں سننے کو ملا کرتی تھی۔ اس کے لوگ اب بھی اس اسمبلیوں میں موجود ہیں، پچھلی اسمبلی میں بھی تھے، سینٹ میں بھی تھے۔ میں تو طرف چلا گیا تھا صحافت کے، ممکن ہے میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن میری اہلیہ چلی گئی تو مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑا۔ کیا پاکستان میں اس پر پیس رہے گا؟ کیا پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں کوئی ارتعاش پیدا ہوگا؟ کیا پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی مساجد جن کے علماء کو اور جن کے خطبہ کو اب سرکاری طور پر پیسے دینے شروع کیے گئے ہیں، وہ اسرائیل کے حق میں بات کرنی شروع کر دیں گے؟ اور کیا ہم اعتبار کریں گے اسرائیل پر؟ اگر اسرائیل پر اعتبار کرنے کی بات ہوتی تو سعودی عرب ہم سے سمجھوتا نہ کرتا، وہ ہم سے JF-17 لینے کی بات نہ کر رہا ہوتا، مصر بھی نہ کر رہا ہوتا، اردن بھی نہ کر رہا ہوتا، اور گولان کی پہاڑیوں پہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ 67 میں ہوا وہ ہمیں پوری طرح یاد ہے۔ میں ایک علوی صاحب کو ملا، خالد علوی شاید ان کا نام ہے، ایئر فورس کے آفیسر تھے، وہ پاکستان ایئر فورس سے یہ کہہ کے کہ میں اسرائیل کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں، اپنی نوکری چھوڑ کر چلے گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے 3 طیارے گرائے۔ وہ یہاں موجود ہیں، فضائیہ میں رہتے ہیں، سب لوگ ان سے مل سکتے ہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ کیا ہمارے لوگوں کا وہ جذبہ اب اس سے ہٹ جائے گا؟ کیا ہم اپنے پاکستانیوں کو یہ باور کرا سکیں گے کہ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہمیں اس کا نقصان کیا ہوگا، اور کیا ہم ایمانداری کے ساتھ بات کر سکیں گے؟ یہ حکومت کے لیے ایک امتحان ہوگا، اور حکومت ہی کو اس کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ محترم پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یا قادیانیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کی جب بھی پاکستان میں بات ہوتی ہے تو مخالفت میں زیادہ شدت کے ساتھ بات آتی ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب نے بہت اس پر تفصیلی بیان دیا، آج سینٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بولے، اور آپا نثار فاطمہ کے
صاحبزادے جو مذہبی گھرانے سے دینی تعلیمات کے ساتھ انجینئر بنے ہوئے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے حکومت کی دفاع کی کوشش کی، کر نہیں سکے، ہو نہیں سکے گا، بہت بڑی مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اتنا لمبا سفر کر سکیں؟ اور کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ کیا ہم اپنے پاسپورٹ سے یہ ہٹا دیں گے؟ اگر یہ ہوگا تو پھر وہ جو امریکہ نے 1995 میں کہا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ سن آف سوئل ہیں اور ہم ان کو واپس ان کا سٹیٹس دے کر دیں گے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنا پڑے گا اور ہم ان کو دوبارہ مسلمان ڈکلیئر کروائیں گے، پھر کیا بات اس طرف بھی جائے گی؟ یہ حساس معاملات ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر جذبات کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ملکوں کی ضروریات اور ہوتی ہیں، ریاستوں کی ضروریات اور ہوتی ہیں، عوام کے جذبات اور ہوتے ہیں۔ عوام کو جب تک تعلیم نہ دی جائے، ان کو سمجھایا نہ جائے، ان کو بتایا نہ جائے، وہ اپنی ڈگر پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ اور پاکستان کا میڈیا، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس قابل نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی کنسنسس پیدا کر کے دے سکے۔ کوئی کنسنسس پاکستان کا میڈیا ڈیولپ کر کے نہیں دے سکے گا، چونکہ معاشرتی تقسیم بہت گہری ہو چکی ہوئی ہے۔ معاشرتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے گفتگو کا راستہ کھولنا ہوگا، مفاہمت کی فضا قائم کرنی ہوگی، جس کے لیے ابھی ہم کسی طرف سے بھی تیار نہیں ہیں۔ چاروں کونے اپنی اپنی جگہوں پر ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیچ میدان کے آنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی آنا چاہے تو دوسرا آنے نہیں دیتا، اور کوئی دوسرا آنے دے تو میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے، دیکھتے ہیں ہم کس طرف جا کے بیٹھیں گے۔ لیکن کیا ہم اسرائیل کی فوج کی موجودگی میں حماس کا ساتھ دیں گے، الفتح کا ساتھ دیں گے، فلسطین کی اتھارٹی کا ساتھ دیں گے، یا ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر، ٹونی بلیئر کے کہنے پر، جو ٹونی بلیئر تو بغداد کا قاتل ہے، ٹونی بلیئر نے تو اس کو خود تسلیم کیا ہوا ہے، ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس کا سربراہ بنایا جا سکے۔ ہم کس کس کی ڈکٹیشن پر قائم کریں گے؟ دنیا کی ریاستوں میں امریکہ کا اثر بہت زیادہ ہے، وہ وہاں پر بہت زیادہ چیزیں کر آ سکتا ہے۔ ابھی تو ٹیرف کے ذریعے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ کیا ہم بوجھ اٹھا سکیں گے اندر کا یا باہر کا؟ وقت فیصلہ کرے گا۔ دوسرا معاملہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں 1981 کینڈیڈیٹس ہیں، 1981 کینڈیڈیٹ ہیں۔ وہاں شاید 51 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 300 کانسٹیٹوئنسیز ہیں۔ وہاں پولیٹیکل پارٹیز نے 5% خواتین کو انتخاب لڑوانا تھا، ایسا ہو نہیں سکا۔ لیکن ان 1981 میں سے 1696 لوگ یعنی 85.61% لوگ پہلی دفعہ انتخاب میں اتر رہے ہیں یا اتر چکے ہیں۔ 12 فروری کو انتخاب ہوگا، پہلی دفعہ انتخاب لڑ رہے ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے، اور شاید ایسے نوجوانوں کی زیادہ تعداد ہے جنہوں نے کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالا ہوا۔ ایسے حالات میں بنگلہ دیش کے یہ انتخابات جو 12 تاریخ کو انشاءاللہ اگلے مہینے ہوں گے، بنگلہ دیش کی سیاست کا رخ بدل دیں گے۔ تاریخ ساز ہوگا یہ لمحہ، جب کینڈیڈیٹ بھی نئے ہوں گے اور ووٹر بھی نئے ہوں گے۔ یہ جنزیز کا زمانہ ہے، میرے جیسے بوڑھوں کا زمانہ بیت گیا۔ ہم تو شرمندگی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ہم کہنے کے قابل ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی قوموں کے لیے اس عمر میں بھی کچھ نہیں کر سکے۔ ممکن ہے یہ جو نوجوان ہیں یہ کچھ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے، اور جس کا بھارت کو بہت تکلیف ہے، بھارت جتنی تکلیف میں ہو میرے لیے اتنی راحت کا سامان ہے، اس لیے کہ جب پاکستان تکلیف میں ہوتا ہے تو بھارت کو بہت راحت ہوتی ہے، یہ وائس ورثہ ہے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ سو کالڈ سیکولرزم وہاں سے ختم ہو جائے گا۔
میرا خیال ہے کمپلیٹلی تو نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کی جو شدت ہے اس میں کافی کمی آ جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 36.65% لوگ ایسے ہیں جو کینڈیڈیٹ کے طور پر شدید مذہبی رجحانات کے مالک ہیں یا مذہبی جماعتوں کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور اپنا پیرہن، اپنی زندگی، اپنا رہنا سہنا دین کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں۔ 2024 میں ایسے کینڈیڈیٹس کی تعداد 9.5 تھی۔ 2018 کا الیکشن جس پہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 10,000 کروڑ روپے خرچ کر کے حسینہ واجد رات کو الیکشن جیتی تھی، دن کی روشنی میں تو ہار گئی تھی، تب 29.66% تھے، اور 2008 میں ایسے لوگ 22.11% ہیں۔ یہ جو خواتین ہیں اس دفعہ 4.02% انتخاب لڑ رہی ہیں۔ 2024 میں 5.15 تھیں، 18 میں 4.07 تھیں، 2014 میں 5.89 تھیں، اور 2008 میں 3.13 تھیں۔ جماعت اسلامی نے وہاں خواتین کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا، بی این پی نے بھی کھڑا کیا۔ اب دیکھتے ہیں، انتخابات میں تو لوگوں نے ووٹ دینا ہے، اور حکومت کا یہ تہیہ ہے کہ ہم انتخابات ویسے نہیں کریں گے جیسے ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ ایک اور دلچسپ چیز ہے، یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ ہیں کون؟ پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو کس بنیاد پہ ٹکٹ دی؟ یقیناً اپنی ایک دلچسپی تو ہوتی ہے، اور معروسی پولیٹیکل پارٹیز تو وفاداری پہ چلتی ہیں۔ اگر آپ ان کے وفادار ہیں، اگر آپ ان کی سوچ کے مطابق ہاں کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق نہ نہیں کر سکتے، ہاں کرنے کے لیے ہر بات کو جی حضور کہنے کے لیے تیار ہیں، تو معروسی جماعتیں آپ کو اکاموڈیٹ کرتی ہیں۔ بصورت دیگر وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ریبیلینس ہیں، اور ریبیلینس اصل میں سرمایہ ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ کا۔ بی این پی نے تقریباً 70-72 لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالا جو انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، اور انتخاب لڑنے کے لیے ان کو ان کی جماعت نے وہاں اجازت نہیں دی، وہ انڈیپینڈنٹلی وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب وہاں 1600 کتنے میں نے کہے 1696 لوگ نئے آئے ہیں انتخاب لڑنے کے لیے، پہلی دفعہ انتخاب لڑ رہے ہیں، معروسی سیاست پہ نہیں ہے۔ نہیں، میں بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو سرمایہ ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی میں، تھنکنگ کا، پروسیس کا، بات کو آگے لے جانے کا، اختلاف رائے رکھنے کا، اور اس کے نتیجے میں بحث مباحثہ کر کے کسی اچھے نتیجے پہ پہنچنے کا، ان میں سے 72 لوگوں کو تو بی این پی نے نکال دیا ہے۔ وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ بی این پی کے لوگوں کو خراب کریں گے، اور ممکنہ ان میں سے خود بھی کچھ لوگ جیت جائیں جو الیکٹیبلز ہوں گے۔ الیکٹیبلز کی پالیٹکس تو اس طرح کے ملکوں میں، جیسے ہمارا ملک ہے، اس طرح کے ملکوں میں ہوتی ہے۔ یہ جو 1696 ہیں، ان میں سے تقریباً آدھے 48.48% بزنس مین ہیں، تقریباً 12% لوگ وکلاء ہیں، تقریباً 11% اساتذہ اور پروفیسرز ہیں، 6.5% لوگ وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں ملازمت کرتے ہیں، 5.3% لوگ زمیندار ہیں، تقریباً 5% لوگ فزیشنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جن میں خود ڈاکٹر شفیق بھی شامل ہیں، جماعت اسلامی کے امیر۔ 2.4% لوگ ریٹائرڈ سرکاری افسر ہیں، فوجی، غیر فوجی، سول آرم فورسز سے۔ اور میرے لیے تو دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں تقریباً 1.5% صحافی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ صحافیوں میں اگر میں نام لوں جن لوگوں نے پاکستان میں پالیٹکس کی، ان میں کچھ نام تو موجود ہیں، لیکن دنیا میں جب صحافی سیاستدان بنتا ہے تو وہ ایک سرمایہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا تھنکنگ پروسیس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ان کینڈیڈیٹس میں سے 891 کروڑ پتی ہیں، 27 تو ایسے ہیں جو 100 کروڑ ٹکا سے بھی زیادہ
مالیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسے کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں جنہوں نے 18,900 کروڑ ٹکا حکومت کا یا بینکوں کا دینا ہے۔ مقروض بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، ذمہ داری تو وہاں ہے نہیں، کسان ہے، وہاں بڑی جاگیر نہیں ہے، سب چھوٹے چھوٹے کسان ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں زمینوں کے، استاد ہیں، بزنس مین ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اس بات کی طرف ذرا اشارہ کرتے چلیں کہ بنگلہ دیش نے تو انکار کر دیا کرکٹ بورڈ کو، انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کو، کہ ICC کو، کہ ہم بھارت جا کے میچ نہیں کھیلیں گے۔ صرف ہم تھے جب وہاں ووٹنگ ہوئی جنہوں نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا، باقی کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ سری لنکا میں تو چونکہ ورلڈ کپ نے ہونا ہے، بھارت تو سری لنکا میں، اس لیے سری لنکا تو شاید ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ بھارت کی سربراہی میں ہے اس لیے بھارت کی ہٹ درمی وہاں بھی موجود ہے۔ بھارت کو 500 ارب روپے کا نقصان ہوگا بنگلہ دیش کے نہ جانے، اور اگر پاکستان نہ گیا تو اس کو ملا کر 500 ارب روپے تھوڑے نہیں ہوتے۔ کھیل کو کھیل رہنے دینا چاہیے، یہ لوگوں کی دلچسپی کی بات ہے، یہ ایک سنجیدہ لیکن ایک خوش آئند بات ہے، یہ لوگوں کی دلچسپی کا مظہر ہے کہ لوگ باقی زندگی کے بکھیڑوں سے ہٹ کر کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں، ذہنی پرورش کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، بچوں کی جسمانی تربیت کے لیے، صحت مندانہ ماحول کے لیے، اور نئی روایات قائم کرنے کے لیے۔ بھارت سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، لیکن ہم سے جو ہو سکا وہ ہم کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔